السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم بایولوجی میں ایک ٹاپک ڈسکس کریں گے، گیسیس ایکسچینج ان پلانٹس۔ پودوں میں دو گیسز کا آپس میں تبادلہ ہوتا ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ اور آکسیجن کا۔ ان دونوں کو آج ڈسکس کریں گے۔ پلانٹس ہیو لارج سرفیس ایریا فار ایکسچینج آف گیسز۔ سرفیس ایریا وہ ایریا ہوتی ہے کہ جس کے ذریعے کوئی فنکشن شو ہوتا ہے۔ یہاں پر چونکہ گیسز کی ایکسچینج کی بات ہو رہی ہے، لہٰذا گیسز کی ایکسچینج کے لیے زیادہ سرفیس ہوتی ہے اور اس کو لارج سرفیس ایریا کہتے ہیں۔ آن دا سرفیس آف لیوس اینڈ سم اسٹیمس۔ پلانٹس میں سرفیس ایریا گیسز کی ایکسچینج کے لیے پتوں میں موجود ہوتی ہے اور کچھ اسٹیمز میں بھی موجود ہوتی ہے، اور پلانٹس کے روٹس میں بھی یہ ایکسچینج آف گیسز ہوتی ہے۔ سیکنڈ نمبر ہے ایکسچینج آف گیسز اکر تھرو ڈیفیوژن، یعنی گیسز کا تبادلہ یہ ڈیفیوژن کے ذریعے ہوتا ہے۔ اور ڈیفیوژن تو آپ جانتے ہوں گے کہ کسی گیس کا ہائی کنسنٹریشن سے لوور کنسنٹریشن کی طرف موومنٹ کرنا ہوتا ہے۔ پھر ہے ایکویٹک پلانٹس آبٹین آکسیجن بائی ڈیفیوژن۔ ایکویٹک پلانٹس جو پانی میں رہتے ہیں وہ آکسیجن پانی سے حاصل کرتے ہیں ڈیفیوژن کے ذریعے۔ اور پھر لینڈ پلانٹس بائی سٹومیٹا۔ لینڈ پلانٹس میں سٹومیٹا موجود ہوتے ہیں اور ان سٹومیٹا کے ذریعے لینڈ پلانٹس ایکسچینج آف گیسز کرتے ہیں۔ یہ لیوس کے لوور ایپیڈرمس میں موجود ہوتے ہیں، یہ سٹیم میں موجود ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے پلانٹس ہوتے ہیں کہ وہ ووڈی پلانٹس ہوتے ہیں، تو ان کے سٹیم میں لینٹیسلز ہوتے ہیں، اسمال اسکارپس ہوتے ہیں۔ ووڈی پلانٹ سٹیم ایکسچینج گیسز تھرو لینٹیسلز۔ یہ اسمال اسکارپ ہوتے ہیں اور یہ ایکسچینج آف گیسز پرفارم کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آکسیجن سراؤنڈنگ میں موجود ہوتی ہے، یعنی پلانٹ کی باڈی کے باہر ایئر میں آکسیجن موجود ہوتی ہے۔ وہاں سے یہ آکسیجن سٹومیٹا کے ذریعے پلانٹ کے باڈی کے اندر انٹر ہوتی ہے، اور وہاں اندر انٹر سیلولر سپیس ہوتی ہے، یعنی سیلز کے آپس میں جو سپیس ہوتی ہے اس کے اندر یہ آکسیجن چلا جاتا ہے۔ یہ آکسیجن اس سپیس سے پھر سیلز کے اندر انٹر ہوتا ہے، اور سیلز کے اندر جو مائٹوکونڈریا ہوتے ہیں وہاں پر یہ انٹر ہوتا ہے۔ مائٹوکونڈریا میں ریسپائریشن ہوتی ہے، یعنی آکسیڈیشن آف گلوکوز یا آکسیڈیشن آف فوڈ اکر ہوتی ہے، اور اس فوڈ کی آکسیڈیشن یا بریک ڈاؤن کے لیے آکسیجن ریکوائر ہوتی ہے، تو وہاں پر ریسپائریشن مائٹوکونڈریا میں ہوتی ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ ریلیز ہوتی ہے، اور یہ کاربن ڈائی آکسائڈ پھر آگے سٹومیٹا کے ذریعے باہر ایئر میں ایگزٹ ہو جاتی ہے، نکل جاتی ہے۔ تو یہ ریسپائریشن کا ایک پروسیس ہوتا ہے جس کے لیے آکسیجن ریکوائر ہوتا ہے، اور یہ آکسیجن باہر انوائرمنٹ سے آ کر اندر فوڈ کو بریک ڈاؤن کر کے CO2 ریلیز ہو کر ان سٹومیٹا سے باہر ریلیز ہوگی۔ پھر آگے سٹومیٹا ریگولیٹ واٹر ویپرز اینڈ گیسز۔ سٹومیٹا کبھی بند ہوتے ہیں، کبھی اوپن ہوتے ہیں، تو سٹومیٹا کا یہ اوپن ہونا اور کلوز ہونا یہ واٹر ویپرز کو ریگولیٹ کرتے ہیں، اور ان دو گیسز کی انٹر اور آؤٹ ہونے کو بھی ریگولیٹ کرتے ہیں، یعنی جتنی ضرورت ہوتی ہے اسی کے مطابق یہ اوپن اور کلوز ہوتے ہیں۔ ریسپائریشن از ڈیٹیکٹڈ ایٹ نائٹ، یعنی چونکہ دن کے وقت ریسپائریشن اور فوٹوسنتھسس دونوں اکر ہوتے ہیں، لہٰذا دن کے وقت ریسپائریشن کا ڈیٹیکشن ہم آسانی سے نہیں کر سکتے، اور رات کے وقت ہم آسانی سے اس کو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ فوٹوسنتھسس موجود نہیں ہوتی اور اونلی ریسپائریشن اکر ہوتی ہے ڈیورنگ نائٹ ٹائم۔ تو رات کے وقت ہم یہ دیکھیں گے کہ کتنا آکسیجن باہر سے انٹر ہوتا ہے، اس آکسیجن کے اماؤنٹ سے ہم یہ اندازہ لگا لیں گے کہ کتنا ریسپائریشن اور کتنے ریٹ میں اکر ہو رہا ہوتا ہے۔ یعنی اگر اس ریئیکشن میں ہم دیکھیں تو ریسپائریشن میں گلوکوز یا فوڈ کے بریک ڈاؤن آکسیجن کی موجودگی میں ہوتی ہے، اور CO2 اور H2O بنتے ہیں۔ تو چونکہ نائٹ کا وقت ہوتا ہے، فوٹوسنتھسس اکر نہیں ہو رہی ہوتی، لہٰذا جب فوٹوسنتھسس نہیں ہوتی تو پھر کیا ہوگا، آکسیجن اندر اویلیبل نہیں ہوگی، اور ریسپائریشن کے لیے چونکہ آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے، لہٰذا یہ آکسیجن باہر سے ڈیفیوز ہوگی اور وہاں گلوکوز کے ساتھ کیمیکل ریئیکشن کر کے یہ دو کیمیکلز بنائیں گے، تو اس آکسیجن کے اماؤنٹ سے ہم ریسپائریشن کو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ ڈیورنگ دا ڈے ٹائم آکسیجن فار ریسپائریشن از پرووائڈیڈ بائی فوٹوسنتھسس۔ جب دن کا وقت ہوتا ہے
تو دن کے وقت چونکہ فوٹوسنتھسس اگر ہوتی ہے اور فوٹوسنتھسس کے نتیجے میں آکسیجن پروڈیوس ہوتا ہے، یہ آکسیجن ریسپائریشن کے لیے اویلیبل ہوتا ہے تاکہ گلوکوز کو بریک ڈاؤن کرے اور یہ دو پروڈکٹس بنے۔ ڈیورنگ ڈے ٹائم CO2 produced in respiration is not sufficient for photosynthesis۔ دن اور رات کے وقت ریسپائریشن ہر وقت جاری رہتی ہے، لیکن دن کے وقت جو ریسپائریشن ہوتی ہے اس ریسپائریشن کے نتیجے میں جو CO2 بنتا ہے یہ CO2 سفیشینٹ نہیں ہوتا فوٹوسنتھسس کے لیے، لہٰذا ریکوائر یا مور کاربن ڈائی آکسائڈ باہر سراؤنڈنگ سے اندر ڈیفیوز ہوگی۔ فوٹوسنتھسس میں یہ دونوں آپس میں کیمیکل ریئیکشن کر کے یہ گلوکوز اور آکسیجن پروڈیوس ہوگی تاکہ اس گلوکوز کو بریک ڈاؤن کر کے یہ پروڈکٹس بنا لے اور ریسپائریشن پرفارم ہو سکے۔ تو یہ فوٹوسنتھسس اور ریسپائریشن دو اپوزٹ پروسیس ہوتے ہیں۔ پھر آگے کمبسشن اور ریسپائریشن میں کیا ڈفرینس ہوتی ہے۔ کمبسشن ایک ایسا پروسیس ہوتا ہے کہ اس میں نان لیونگ کی بریک ڈاؤن ہوتی ہے، ان کی کمبسشن یا برننگ ہوتی ہے اور اس میں لائٹ اور ہیٹ پیدا ہوتی ہے اور یہ کوئی اسٹیپ وائز پروسیس نہیں ہوتی۔ دوسری طرف ریسپائریشن ہوتی ہے، یہ ایک اسٹیپ وائز پروسیس ہوتی ہے، لیونگ باڈی کے اندر اکر ہوتی ہے اور اس میں جو انرجی لاسٹ میں پیدا ہوتی ہے وہ ATP کے شکل میں پیدا ہوتی ہے۔ تو یہی ڈیفرنسز ہوتے ہیں دونوں کا آپس میں۔ پھر آگے ٹیلنگ ہوتی ہے۔ ٹیلنگ یا کلٹیویشن یا پلفنگ یا ہل چلانا ہوتا ہے یا زمین جوتنا اس کو کہتے ہیں۔ اور جب ہم کلٹیویشن کرتے ہیں، کراپ کلٹیویٹ کرنے سے پہلے زمین کی ٹیلنگ کرتے ہیں اور پھر زمین کی جو سوائل ہوتی ہے وہ نرم ہو جاتی ہے اور پھر ایکسچینج آف گیسز بٹوین سائل اینڈ روٹس آسانی سے ہو سکتی ہے اور پھر پلانٹس کی گروتھ اچھی طرح سے ہو سکتی ہے، یعنی پلانٹ گیسز ایکسچینج بھی آسانی سے پھر کر سکیں گے اور جو سوائل کی ایبزارپشن آف واٹر کی کوالٹی ہوتی ہے وہ بھی بہتر ہوگی آفٹر ٹیلنگ۔ اس کے علاوہ ٹرانسپائریشن ایک پروسیس ہم ڈسکس کرتے ہیں، یعنی پلانٹ کی لیف سے سٹومیٹا کے ذریعے واٹر کے ریلیز ہونے کو ٹرانسپائریشن کہتے ہیں۔ ویپرز کی شکل میں یہ پانی ریلیز ہوتا ہے اور اس کو ٹرانسپائریشن کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم فوٹوسنتھسس یا ریسپائریشن کی بات کریں کہ یہ کہاں پر اکر ہوتی ہے تو پلانٹ میں میزوفیل سیلز ہوتے ہیں۔ اس میزوفیل سیلز میں پیلیسیڈ سیلز ہوتے ہیں، اسپانجی سیلز ہوتے ہیں، پیرنکائما سیلز ہوتے ہیں، بہت سارے اور ٹائپ کے سیلز ہوتے ہیں اور یہ سیلز ایسے ہوتے ہیں کہ کسی میں فوٹوسنتھسس کی ریٹ زیادہ ہوتی ہے، کسی میں ریسپائریشن کی ریٹ زیادہ ہوتی ہے نسبتاً، اور میزوفیل میں کچھ ایسے سیلز بھی ہوتے ہیں کہ یہ ریسپائریشن اور فوٹوسنتھسس نیئرلی ایک جیسی ان میں اکر ہوتی ہیں۔ ریسپائریشن کے لیے اس میزوفیل سیل کے اندر مائٹوکونڈریا ہوتے ہیں جہاں پر ریسپائریشن ہوتی ہے یا فوڈ کی بریک ڈاؤن ہوتی ہے۔ دوسری طرف کلوروفلاسٹ ہوتا ہے اور اس کلوروفلاسٹ کے اندر کلوروفل ہوتے ہیں یا تھائلکائڈز ہوتے ہیں اور ان میں کلوروفل موجود ہوتا ہے، اس کلوروفل میں فوٹوسنتھسس اکر ہوتی ہے۔ تو یہ آج کا ہمارا ٹاپک تھا، گیسیس ایکسچینج ان پلانٹس۔ اوکے، تھینک یو۔